بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد ساجد۔ ناظرین، اس وقت پاکستان کی قومی اسمبلی میں ایک بل پاس کیا گیا ہے جس کے تحت خفیہ جو ادارے ہیں وہ کسی بھی شخص کو 3 ماہ تک اٹھا سکتے ہیں۔ یعنی جو 3 MPO آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ایک موڈیفائی کر کے ایک نیو شیپ میں پیش کیا گیا ہے کہ کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ بغیر کسی وارنٹ کے، اور وہ شخص جو سامنے والا شخص ہے جس کو ایز اے وکٹم اٹھایا جائے گا، اس کا جرم ہے یا نہیں، یہ تو بات کی بات ہے، لیکن عدالت میں پیش کیے بغیر، یعنی کسی کو بتائے بغیر، عدالت میں پیش کیے بغیر کسی بھی شخص کو پاکستان کے جو خفیہ ادارے ہیں وہ کم از کم 3 ماہ تک جو ہے وہ اپنی تحویل میں رکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد وہ چاہیں تو اس کو چھوڑ دیں، وہ چاہیں تو اس کو عدالت میں پیش کریں، وہ چاہیں تو اس کے اوپر ٹرائل کریں، یہ بات کا ایشو ہے، لیکن 3 ماہ تک وہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں جی، اس وقت حکومت کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ ایسے بل پاس کر رہی ہے حکومت، اور حکومت سے ایسے کام کیوں کروائے جا رہے ہیں اور اس سے کون یہ کام کروا رہا ہے؟ دیکھا جائے تو اس وقت حکومت جو ہے وہ تقریباً اپنے آخری سانس لے رہی ہے، اور حکومت تو ہے ہی نہیں، حکومت تو ہے ہی نہیں کسی شخص کی۔ یہ جو بے ساکھیاں کھڑی ہیں اس کے اوپر حکومت ہے، اور جیسی کوئی بے ساکھی ہلتی ہے حکومت بھی ہلنے لگتی ہے، جیسے کوئی ٹوٹے گی تو حکومت بھی ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ تو ایک سمپل پروسیس ہے، لیکن جس طرح یہ پاکستان کے قومی اسمبلی میں، یا جس طرح آئینی ترمیم کی گئی، یا جس طرح پاکستان کی عدالتیں کام کر رہی ہیں، اور جس طرح پاکستان کے خفیہ ادارے کام کر رہی ہیں، یہ انتہائی جو ہے وہ افسوسناک ہے کہ آپ یار کسی بھی شخص کو 3 ماہ تک اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور 3 ماہ میں نہ ہی اس کے گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے اس کا، نہ ہی اس کے بچوں کو اس کا پتہ ہوتا ہے، والدین کو بھی آپ نہیں بتاتے، نہ ہی آپ اس کو متعلقہ تھانے بھی اس کی اطلاع دیتے ہیں۔ تو 3 ماہ میں تو بندہ جو ہے وہ اس کو لواحقین جو ہے اس کے جو گھر والے ہیں اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مر جائیں گے۔ وہ کیا کریں گے بھائی؟ ان کو تو آپ بتاؤ نا کہ یار 3 ماہ کے لیے ہم آپ کا بندہ اپنی تحویل میں رکھ رہے ہیں، 3 ماہ کے بعد ہو سکتا ہے آپ ٹرائل کریں، ہو سکتا ہے آپ عدالت میں جائیں، یہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن آپ 3 ماہ تک ایک بندے کو ایسے اٹھا کے لے جائیں، ایسے جسے آپ اغوا کہتے ہیں، جس کو آپ مسنگ پرسنز کی لسٹ میں آپ شامل کر کے لے کے جائیں، وہ بندہ، اس کی فیملی، اس کے ساتھ کیا ہوگا بھائی؟ اور یہ جو بل ہے یہ حکومت کی طرف سے پاس کیا گیا ہے، اس کا بنیادی مقصد صرف اور صرف اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو ٹریک کرنا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے کچھ خاص لوگ ہیں ان کو اٹھانا ہے، جن میں مراد سعید صاحب اور دوسرے کچھ رہنما ہیں اہم ترین، ان کا نام جو ہے وہ سر فہرست ہے، ان کے ساتھ ایسا بہیو کیا جائے گا۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب اس وقت جس طرح ڈٹے ہوئے ہیں اور جس طرح وہ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، تو ان کا یہ بل لوگوں کے اندر خوف و راستے پیدا نہیں کر سکتا، لیکن اس کے پیچھے ہے کون جو ایسے جو ہے وہ بل حکومت کے پاس لا رہا ہے اور حکومت کو مجبور کر رہا ہے، جس طرح حکومت یہ کام کر رہی ہے اور ایسے بل پاس کروائے جا رہے ہیں، یہ ایسے لوگ کون ہیں جو ایسا چاہتی ہیں؟ یہ ایک سوال بنتا ہے۔ دیکھا جائے تو اس وقت حکومت جو ہے وہ ڈسٹرب نظر آ رہی ہے جب سے نئے چیف جسٹس یحییٰ فریدی صاحب آئے ہیں، کیونکہ یحییٰ فریدی صاحب سے حکومت کو بڑی توقعات تھیں، لیکن یحییٰ فریدی صاحب نے حکومت کو سرخ جھنڈی دکھا دی ہے، اور انہوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے پریشر میں آئے بغیر انہوں نے کام کرنے، انہوں نے یہ بات واضح کر دی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ ان کا بڑا دوستانہ تعلق قائم ہو چکا ہے، جسٹس منیب اختر بھی انہی کی صف میں شامل ہے۔ اگر دیکھا جائے تو حکومت اس وقت بخلاہٹ کا شکار ہے، حکومت جان بوجھ کے ایسے بل پاس کروا رہی ہے کہ جس میں عدلیہ بھی کمزور ہو جائے، جس میں عدلیہ کا کردار بھی متاثر ہو، جس میں اگر ایک بندہ 3 ماہ کے لیے غائب ہو جاتا ہے، عدالت میں آپ جاتے ہیں، اب عدالت جو ہے وہ اگر کسی خفیہ ادارے کے بندے کو نوٹس دیتی ہے، وہ بندہ کہتا ہے کہ بندہ ہمارے پاس ہے، لیکن آئین کے مطابق، پاکستان کی قومی اسمبلی کے منظور کردہ بل کے مطابق، اب عدالتیں جو ہیں وہ سیشن کورٹ ہو، چاہے وہ ہائی کورٹ ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، فرسٹ آف آل سیشن کورٹ بھی اگر آپ رکھ لیں تو 3 ماہ تک، تو پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے اس میں کوئی آپ سمجھ لیں کہ اس میں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ 3 ماہ تک تو اس کا کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیشی بھی نہیں نکلنی، اس کی ہیئرنگ بھی نہیں ہونی۔ 3 ماہ کے بعد کوئی پیشی شاید نکلے، اور اس کے بعد پاکستان کی عدالتوں کا نظام جس طرح ہے، مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، میرے خیال میں جب تک وہ خفیہ ایجنسیوں کو یا جو بندے اٹھا کے جائیں گے ان کو جب تک نوٹس جائے گا تو کم از کم 7-8 ماہ گزر جائیں گے۔ تو عدالتوں میں جانا تو ویسے بے سود ہے، پاکستان کی عدالتوں میں جانا،
کیونکہ پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ غریب کے لیے تو بنی ہوئی نہیں ہیں. پاکستان کی عدالتیں کچھ خاص ایلیٹ کلاس لوگوں کے لیے بنی ہوئی ہیں جن کے لیے رات کو 12 بجے عدالتیں کھول دی جاتی ہیں اور جن کے لیے رات کو 12 بجے عدالتیں بند بھی کر دی جاتی ہیں. یہ پاکستان کی عدالتیں ہی ہیں کہ سامنے سرعام قتل ہوا ہو اور پاکستان کا عدالتی نظام ایسا ہے کہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ پاکستان کی عدالتیں ایک بندہ بے گناہ ہے اور اس نے کچھ بھی نہیں کیا اور اس کو انہوں نے مختلف مقدمات میں جیل میں بند کر رکھا ہے اور پاکستان کی عدالتیں اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بے بس ہیں. اس وقت پاکستان میں صرف ایک سپریم لیڈر ہے، وہ آرمی چیف صاحب. آرمی چیف صاحب جس طرح ان کا دل کرے وہ ویسے ہی کر سکتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی وہ ان کا جو دل کرے وہ ویسے کر سکتے ہیں. تو یہ پاکستان کے اندر اگر آپ ترقی چاہتے ہیں، پاکستان کو آپ ایک آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، تو یہ ضروری ہے کہ پاکستان میں عدلیہ کا جو کریکٹر ہے اس کو ڈی مورل ہونے سے بچایا جائے. کم از کم عدالتیں جو پاکستان کی ہیں ان سے عام بندے کو بھی انصاف کی توقع ہو اور اس میں امیر آدمی کو، ایلیٹ کلاس بندے کو بھی اس چیز کا خوف ہو کہ اگر میں کوئی جرم کر رہا ہوں تو مجھے اس کی سزا مل سکتی ہے. لیکن جس طرح حکومتیں بل پاس کر رہی ہیں تو یہ انتہائی خطرناک ہے کہ آپ کسی بھی بندے کو 3 ماہ کے لیے اٹھا کے لے جائیں اور چاہے تو اس کو 3 ماہ میں مار بھی دیں. وہ مر گیا بندہ، ظاہر ہے اگر 3 ماہ میں اس کو طبعی موت بھی آ جاتی ہے، اگر آپ یہ بات کریں کہ اس کو اگر 3 ماہ کے دوران طبعی موت بھی آ جاتی ہے تو وہ اس بندے کو تدفین کیسے ہوگی؟ وہیں دفنا دیں گے کہیں. ہاں اگر وہ مرا ہوا بندہ دینے کے لیے آتے ہیں اور پہنچانے کے لیے آتے ہیں تو ایک بات تو واضح ہے، ظاہر ہے وہ لواحقین جو ہے وہ تو پوچھیں گے، سوالات کریں گے یہ بندہ کو کہاں ملا، کیسے ملا اور کیوں ملا. تو یہ جو سوالات ہیں وہ ان کو پھنسا سکتے ہیں. تو ان کے سر میں درد تھوڑی ہے یار، وہ ایک ایسے مشکل میں اپنے آپ کو ڈالیں گے تو انہوں نے وہ بندہ وہیں مار کے دفنا دینا ہے. یعنی پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے. پاکستان میں اگر آپ پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایک ایلیٹ کلاس فیملی سے تعلق رکھیں. یہ غریب کا وطن نہیں ہے. یہاں پہ جو بھی شخص غریب ہو، جو بھی شخص متاثر ہو، مظلوم ہو، تو اس کو تو انصاف ملنا ہی نہیں ہے. یہاں عدالتیں جو ہیں وہ بھی ظالم کے لیے ہیں. یہاں پاکستان کا چیف جسٹس صاحب ہو گئے، پاکستان کی جتنی عدالتیں ہیں، سیشن کورٹ کے ججز ہو گئے، ہائی کورٹ کے ججز ہو گئے، یہ جو پاکستان کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ خفیہ اداروں میں بڑے بڑے افیسر بیٹھے ہیں، ان کے یہ بھی انصاف جو ہے وہ امیر آدمی کو دیتے ہیں، ایلیٹ کلاس بندے کو دیتے ہیں. غریب آدمی کی تو ان تک رسائی بھی نہیں ہے. اب آپ بتائیں کہ اگر ایک بندہ 3 ماہ کے لیے اٹھا لیا جاتا ہے، اگر ایک بندے کو 3 ماہ کے لیے یہ حکومت اٹھا کے جاتی ہے، چاہے وہ کوئی خفیہ ادارے سے کوئی بندہ آئے اور اس کو اٹھا کے لے جائے، چاہے اس کے اوپر جرم ہی چاہیے، اگر اس کا جرم بھی ہے، اگر یار دیکھا جائے تو جرم بھی ہے، تو کم از کم اس کے لواحقین کو تو آپ آگاہ کریں، کم از کم آپ متعلقہ تھانے پر تو اطلاع کریں، کم از کم آپ پاکستان کے کسی بھی ایک ایسے ادارے کو اطلاع کریں جہاں سے اس کی انفارمیشن تو مل سکے. ہاں باقی یہ آپ اس سے ملاقات نہ ہونے دیں، یہ ہے کہ آپ اس کو نظر بند کریں، یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ معلومات نہ دینا، یہ تو بندے کو 3 ماہ تک مارنا ہے اور اس کو بھی مارنا ہے اور اس کے جو لواحقین گھر میں بیٹھے ہوئے اس کو بھی مارنے کے مترادف ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ 3 ماہ میں ایک ماں کے اوپر کیا گزرے گی جب اس کا بچہ اٹھا کے لے جائیں گے. آپ ذرا سوچیں کہ اگر ایک بیٹی جو ہے وہ باہر جاتی ہے کسی باپ کی اور وہ اٹھا لی جاتی ہے تو آپ سوچیں کہ 3 ماہ میں اس باپ کے اوپر کیا گزرے گی یا اس بچی کے کریکٹر کے اوپر کتنی زیادہ باتیں اٹھیں گی. تو یہ پاکستانی معاشرے میں بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ ہے. پاکستان کو خدا را ایسے معاملات میں نہ دھکیلیں. پاکستان کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنی سیاست کے لیے، پاکستان کو اپنی کرسی کے لیے، اپنی پاور کے لیے کم از کم یار ایسی گلی میں نہ لے کے جائیں جہاں سے پاکستان پھر واپس بھی نہ آ سکے. پاکستان کو اس اندھیرے میں نہ دھکیلیں جہاں دور دور تک ان کو چراغ پہ تک بھی نظر نہ آئے. تو خدا را آپ سے گزارش یہی ہے، آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ کسی بھی طرح سے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، آپ کسی بھی طرح سے آپ کوشش کریں. آپ یہ بات میں آپ کو بار ہم اداروں سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، آپ کوشش کریں کہ آپ وہ کام کریں کہ یار جس سے کم از کم اگر حکومت کر رہی ہے تو اس کو کرنے دیں. حکومت کر رہی ہے تو آپ کھول کے بتائیں بھائی یار یہ حکومت کا منظور کردہ قانون ہے، حکومت کا منظور کردہ بل ہے، اس میں ہمارا 1% بھی کوئی مفاد نہیں، ہمارا کوئی ہے اس میں مداخلت نہیں ہے. لیکن پاس حکومت کرتی ہے بل، آپ کو پتہ ہے سیاست دانوں نے ویسے یہ ملک چھوڑ کے چلا جانا ہے، تو اس میں ایک غریب عوام ہے اور غریب عوام کے دل میں آپ کے لیے نفرت بڑھتی جا رہی ہے. تو اس نفرت کو آپ کام کرنے کی کوشش کریں اور ان معاملات کو بڑی سنجیدگی سے لیں. یہ معاملات بڑے سنجیدہ ہیں، ان میں آپ کو سوچنا پڑے گا کہ ایک ملک کا ایک باشندہ اگر اٹھا لیا جاتا ہے اور اس کو انفارم نہیں کیا جاتا، اس کی فیملی کو، اس کے بیک گراؤنڈ کو انفارم نہیں کیا جاتا، تو یہ کتنی خطرناک بات ہے. کل کو وہ بندہ مار دیا جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو یہ ساری باتیں وہ پاکستان میں اس وقت انتشار اور مایوسی پھیلانے کے مترادف ہیں.
تو خدا را آپ سب سے گزارش ہے کہ پاکستان میں ایسی چیزوں کو نہ لائیں جس سے قوم مایوس ہو، قوم میں مایوسی پھیلے، قوم میں انتشار پھیلے۔ ناظرین، قومی اسمبلی کے حوالے سے اور پاکستان کی سیاست کے حوالے سے، خاص طور پر قومی اسمبلی میں جو منظور کردہ بل ہے، اس کے حوالے سے ایک بڑی پیش رفت جو آپ تک پہنچائی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔